11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ ثم الینا ترجعون. ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں خوشی سے بھی آزمائیں گے، غمی سے بھی آزمائیں گے، اب پھر تم ہماری طرف لوٹ جاؤ گے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ خوشیاں بھی ہمیں دیتے ہیں اور غم کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن دنیا کا غم نہ خالص ہے، نہ دنیا کی خوشی خالص ہے. غم بھی عارضی ہے، خوشی بھی عارضی ہے. اگر کوئی غم ہے بھی تو انسان صبر کرے گا، آنکھ بند ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں نصیب فرمائیں گے. خوشی ہے یہ بھی عارضی ہے. اللہ تعالیٰ اگر جنت دے دیں تو وہ دائمی خوشی ہے. خدا نہ خواستہ اگر عذاب ہو تو وہی دائمی غم ہے، دائمی تکلیف ہے. تو دنیا کی نہ خوشی خالص ہے، نہ دنیا کا غم خالص ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں خوشی اور غم دے کے مجھے اور آپ کو آزماتے ہیں. غم میں تو اس طرح آزماتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی تکلیف آ گئی، تمہیں کوئی مصیبت پہنچ گئی، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایتیں تو نہیں کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس امتحان میں ناکام ہیں. کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں ہی ملا تھا اس مصیبت کے لیے. ہر وقت دیکھو کسی نہ کسی مصیبت میں اللہ نے ڈالا ہوا ہے، نعوذ باللہ. ہم اس طرح کے بے صبری کے الفاظ کہتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اس امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں. اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے. ٹھیک، تکلیف کے دور کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنا یہ منع نہیں ہے. یعنی آپ کو تکلیف ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کے لیے، یہ منع نہیں ہے. لیکن اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں کہ ٹھیک ہے، میرے بس میں جو تدبیر ہے وہ میں کروں گا، باقی میرے اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں اس میں خوش ہوں. اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے، یہی صبر ہے. تو تکلیف میں صبر سے کام لینا یہ بندگی کا تقاضا ہے. اور اگر خوشی ملے کوئی ہمیں تو وہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ خوشی دے کر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس خوشی میں ہمیں بھول تو نہیں گیا، یہ اس خوشی میں اللہ کو بھول تو نہیں گیا. اگر انسان خوشی میں اللہ کو بھول گیا جس نے خوشی دی ہے، تو اس سے بڑھ کر ناکامی کیا ناکامی ہوگی. ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ غمی کا موقع ہو تو تکلیف ہو تو پھر کسی نہ کسی درجے میں اللہ رب العزت یاد آتے ہی ہیں. ہمیں کیا یاد آتے ہیں؟ مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن کریم نے جگہ جگہ کہا کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، سمندر میں ہوتے ہو، ڈوب رہے ہوتے ہو، تو تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ تو وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ نجات دیتا ہے. تم کس کو یاد کرتے ہو؟ وہ بھی یہی جواب دیتے تھے، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب سارے بت ایک طرف اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو غمی کے موقع پر اللہ رب العزت کی یاد تو مشرکین کو بھی آتی تھی، ہمیں بھی آتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب اللہ کوئی خوشی عطا فرماتے ہیں تو اس وقت ہم اللہ رب العزت کو یاد رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. افسوس یہ ہے کہ اللہ جب خوشی عطا فرماتے ہیں ہم اللہ رب العزت کے احکام کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اتنا ناراض کرتے ہیں اللہ رب العزت. خوشی اللہ نے دی، میرے اور آپ کے اختیار میں ہے کوئی خوشی. گھر میں شادی ہے تو بھائی اللہ نے آپ کو اولاد دی، یہ کم نعمت ہے. پھر آپ کو آپ کی اولاد کو اس قابل بنایا ہے، یہ اتنی عمر اس کو عطا کی کہ آپ اس کا رشتہ کرنے کے قابل ہوئے. اگر بچپن میں اللہ لے لیتے، آپ تصور کریں کہ جس بچے کی شادی کی خوشی منا رہے ہیں آپ، اگر بچپن میں ہی اللہ آپ سے یہ دے کے لے لیتے تو کیا کرتے آپ؟
تو کتنی بڑی خوشی ہے کہ اللہ نے اولاد دی، اولاد کو اتنی عمر دی کہ اب وہ شادی کے قابل ہے۔ تیسری نعمت یہ کہ مناسب رشتہ اللہ نے عطا فرمایا، یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ مناسب رشتہ بھی جوڑ کر رشتہ عطا فرما رہے ہیں۔ پھر تیسرے یہ کہ اللہ نے آپ کو اتنے پیسے دیے کہ آپ اپنی اولاد کی شادی بہتر انداز میں کرنے کے قابل ہیں، یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ یہ پیسے نہ دیتے تو پھر کیا کرتے آپ؟ تو اللہ نے اولاد بھی دی، اولاد کو عمر بھی دی، مناسب رشتہ بھی عطا فرمایا، اس خوشی منانے کے لیے اللہ نے پیسے بھی دیے، یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں آپ کے گھر پہ بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ رشتہ دار عطا فرمائے، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ سارے رشتہ دار خوشی کے موقع پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ گھر میں ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہم اس وقت اللہ رب العزت کو ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ افسوس یہ ہے کہ کتنی ناشکری کی بات ہے۔ یہ آزمائش آئی کہ اللہ نے خوشی دی، اس خوشی کی امتحان میں ہم میں سے بیشتر لوگ ناکام رہتے ہیں، اللہ رب العزت کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کی شکل اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانا بھی ہے۔ مخلوق خدا کو تکلیف سے بچانا یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ آپ مخلوق خدا کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو اللہ رب العزت کو ناراض کر رہا ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے، انسانیت سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے اللہ رب العزت کو۔ تو ہم انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اب اس تکلیف پہنچانے کی شکلیں ہماری مختلف ہوتی ہیں۔ مثلا آپ بلند آواز سے میوزک چلائیں تو بھائی اول تو میوزک یہی گناہ کا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کان میں موسیقی کی آواز جائے گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس میں پگھلا ہوا سیسا ڈالے گا۔ جس کان میں موسیقی کی آواز جائے گی اللہ اس کان میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے۔ یہ عذاب ہوگا موسیقی سننے والے کو۔ نہ جانے کتنی احادیث ہیں۔ آج کل لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ شاید موسیقی جو ہے نا اس کا صوفیت سے کوئی تعلق ہے، کہ موسیقی اور صوفیت اور صوفیزم اور تصوف اور یہ موسیقی شاید ایک دوسرے سے ملتی جلتی کوئی چیزیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی احادیث ہیں اس کی حرمت کے اوپر کہ آپ پڑھتے جائیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ اس کو نعوذ باللہ روح کی غذا قرار دے دی۔ میں تو کہتا ہوں کہ روح کی نہیں بدروح کی غذا ہے۔ جس کی روح بد ہے اس کی غذا ہوگی موسیقی، جو نیک روح ہے اس کی غذا موسیقی نہیں ہے، اس کی غذا موسیقی نہیں ہے۔ اب اول تو موسیقی سننا ہی گناہ کا کام ہے، دوسرے یہ کہ آپ اتنی بلند آواز سے چلائیں کہ جس سے آس پاس کے لوگوں کو اذیت ہو، تکلیف ہو۔ آپ بتائیے کہ یہ کس قانون میں، کس شریعت میں یہ جائز ہے؟ نہ شرعن جائز ہے، نہ اخلاقاً جائز ہے، نہ ملکی قانون کے اعتبار سے اس کی اجازت ہے کہ آپ کسی دوسرے کو بلند آواز سے میوزک چلا کر تکلیف دیں۔ چلو کوئی کان میں کوئی اچھی بات پڑتی تو وہ بھی چلو کوئی بات ہوتی، وہ بھی منع ہے، وہ بھی منع ہے۔ فقہائے کرام نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی رات کو بلند آواز سے اپنے گھر میں تلاوت کرتا ہے جس سے پڑوسی کو اذیت ہو رہی ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی، ایسی تلاوت ناجائز ہے۔ یہاں تک لکھا کہ مسجد میں جب ہم نماز کوئی سنت پڑھ رہا ہو نا تو اس وقت بلند آواز سے تلاوت کرنا ناجائز ہے، کیونکہ آپ کے بلند آواز سے تلاوت کرنے سے نمازی کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اور مسجد کا اصل مقصد نماز ہے، تلاوت بعد میں ہے۔ مسجد کا اصل مقصد نماز ہے، تو اس میں ساری راحت نمازی کے گرد گھومتی ہے کہ نمازی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تو آپ کے لیے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں آپ کو کیا کیا شریعت کے احکام بتاؤں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں اس وقت سلام کرنا منع ہے، کھانا کھانے والے کو، کھانا کھانے والے کو سلام کرنا منع ہے۔ اگر کوئی سلام کرتا بھی ہے تو اس کے ذمے جواب دینا نہیں ہے، حالانکہ جواب دینا واجب ہے نا۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام سن کر اس کا جواب دینا واجب ہے، لیکن جو شخص کھانا کھا رہا ہو اس کو سلام کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی سلام کرے تو اس کے ذمے جواب دینا واجب نہیں ہے، دے دے اس کی مرضی ہے، نہیں دیتا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ وجہ یہ کہ اس کا ذہن کھانے میں لگا ہوا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ کھانے میں اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کو کھانا کھانے دو۔
کھانا کھا رہا ہے نا، اس کو کھانا کھانے دو، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے، یا جیسے ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، وعظ ہو رہا ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، کوئی شخص اندر آتا ہے تو اس کے لیے سلام کرنا جائز نہیں ہے. لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم. اس طرح کی مجالس میں جہاں کوئی کچھ لوگ مشغول ہوں اور کوئی بات چل رہی ہو، وہاں پر آنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے. وجہ یہ کہ اب لوگوں کا ذہن اس گفتگو کی طرف ہے. اب آ کے کوئی سلام کرے گا تو اس سے دوسروں کو ذہنی اذیت ہوگی، اس لیے منع ہے کہ ایسے موقع پہ سلام نہ کیا جائے. پتہ نہیں کتنے مواقع ہیں جو فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہمارے یہاں. تو ان سب جگہوں پہ کیوں منع ہے سلام کرنا؟ وجہ ہے کہ کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو. اور اب ہم میوزک سنا کے تکلیف دے رہے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. خود گناہ میں مبتلا ہے، دوسرے کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں، اور پھر اس کا وبال اپنے سر پہ لے رہے ہیں کہ کسی کو نیند نہیں آ رہی. ہمارے یہاں تقریبات ہوتی ہیں گراؤنڈ میں، ایک مصیبت ہو جاتی ہے جس کے گھر میں بوڑھے والدین ہوں، بیمار ہوں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس پہ اگر آپ ذرا سا گروپ پہ ذکر کر دیں کہ بھائی میوزک کی آواز کم کر دو، بند کر دو، تو ایک صاحب نے لکھا کہ سوسائٹی کو قبرستان نہ بنائے. یعنی اگر میوزک نہیں چلے گا یا مجھے اور آپ کو میوزک نہیں سنایا جائے گا تو یہ سوسائٹی قبرستان بن جائے گی. یہاں پہ بلند آواز سے میوزک چلے گا تو یہ زندہ دلان کا شہر ہوگا. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. یعنی ہم چوری بھی کرتے ہیں، سینہ زوری سے کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر دل کی سیاہی کی کوئی علامت نہیں ہے. جب انسان کا دل گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے تو وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. اگر دل میں ایمان کی رمق ہوتی ہے تو انسان صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھتا ہے. غلطی ہر ایک انسان سے ہوتی ہے، لیکن جب انسان غلطی کو غلطی سمجھے گا تو توبہ کی توفیق ہوگی نا. اگر غلطی کو غلطی نہیں سمجھے گا تو توبہ کیسے کرے گا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کا دل گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے تو دل سے یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے کہ اچھے برے میں وہ تمیز کرے. اس کو برا بھی اچھا لگتا ہے، اچھا بھی برا لگتا ہے. اللہ ہماری اس نہج پہ پہنچنے سے حفاظت فرمائے. تو سب سے بڑی تکلیف ہم شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر یہ دیتے ہیں کہ بلند آواز سے میوزک چلا کر دوسروں کو اذیت دیتے ہیں. اول تو میوزک سننا غلط ہے، وہ گناہ کا کام ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر چلو آپ خود سن رہے ہو تو دوسروں کو اذیت و تکلیف نہ پہنچاؤ. بقیہ انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء